بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان اردو 5ویں جماعت کی ماشاءاللہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سونا اور ہمدردی۔ اس میں جو ہے وہ ہمدردی اور سونے کے بارے میں۔ ویران سی سڑک پر بیمار ایک پڑا تھا، شدت سے درد کی وہ بے حال ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تھا مایوسیوں کا سایہ، مجبور اور پریشاں بیزار وہ بے سہارا۔ ناگاہ ایک راہی اس راستے سے گزرا، اس نے قریب سے جو بیمار ایک دیکھا۔ گھوڑے سے وہ اتر کر اس کے قریب آیا، غربت جو اس کی دیکھی اس کو دینا چاہا۔ سونا تما کہ اس کو خود ہو گیا روانہ، جانے کے بعد اس کے بیماری نے یہ سوچا، کیا خوب آدمی تھا، دل کی نہ بات سمجھا۔ حالت نہ میری پوچھی، دو پل نہ پاس بیٹھا۔ دل میں کہا یہ آخر بیکار ہے یہ سونا۔ 2-4 ساعتوں میں ایک اور شخص پہنچا، تھا وہ غریب لیکن اس کے قریب بیٹھا۔ الفت بری ادا سے دکھ درد اس کا بانٹا، اس کو دوا پلائی، کھانا اسے کھلایا، بستر بچھا کے اپنا بیمار کو لٹایا۔ بیمار آدمی نے دل کا قرار پایا، لیکن وہ پہلا راہی جو سو نہ دے گیا۔ ایک روز اتفاقاً پھر اس کے پاس آیا، گھوڑے سے پھر اتر کر اس کا مزاج پوچھا۔ بیمار پھر یہ بولا، ہے میرا حال اچھا، جو آپ نے دیا تھا لے لیجئے یہ سونا، لے لیجئے یہ سونا۔ سونے سے لاکھ بہتر دکھ درد بانٹ لینا، تجھ سے غریب اچھا جو میرے کام آیا۔ زردار نے سنا جب پھر خوب سب سٹ پٹایا، ہے مال و زر سے بہتر انسان کے کام آنا۔ یہ محمد رمضان گوہر نے لکھی ہے، اور یہ کس چیز کے بارے میں؟ انسان کی ہمدردی کے بارے میں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، اچھے الفاظ، اس کی خدمت، اس کے کام آنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کا درد سننا، نہ کہ سونا بیمار آدمی کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی خدمت اس کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ الفاظ جو اس میں ہیں، ناگاہ کا مطلب ہے اچانک۔ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا سڑک پر، دوسرا آدمی اچانک وہاں پہ آیا۔ راہی تھا، وہ مسافر تھا، راستے سے گزرنے والا تھا، وہ جو سونا دے گیا تھا۔ 2-4 ساعتیں بھی نہ رکا، یعنی کہ 2-4 ساعتیں کا مطلب ہے تھوڑی دیر، چند لمحے بھی۔ الفت بری ادا سے بات اس نے نہیں کی، محبت برا انداز، اتفاقاً اتفاق سے۔ زردار کہتے ہیں مالدار یا دولت مند آدمی کو۔ مال و زر جو ہے وہ سونے کو کہتے ہیں، یعنی کہ سونے والا بندہ یا مالدار بندہ، دولت مند بندہ۔ مال و زر دولت اور روپیہ پیسہ، سٹ پٹانا، حیران ہو جانا، گھبرا جانا۔ ابھی ہم نے یہ جو کہانی پڑھی ہے، یہ نظم پڑھی ہے ہم نے، اس میں ایک کہانی تھی۔ کہانی کیا تھی کہ ہم نے ہمدردی کرنی ہے دوسروں سے، ہم نے دوسروں کے کام اس طرح آنا ہے کہ ان کی بات کو سننا ہے، ان کا درد بانٹنا ہے۔ یہ دیکھو، ایک کے پاس سونا ہے، دوسرا اس کی خدمت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جب آپ کسی کی خدمت کرو گے تو آپ کو خدا ملے گا۔ ان صفات کو درست موصوف کے سامنے لکھیں۔ ہمدرد کس کو کہتے ہیں؟ ہمدرد نہیں، دکھ درد بانٹنے والا۔ ہمدرد کا مطلب ہے دکھ درد بانٹنے والا، خیال رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مالدار کے سامنے آپ نے دولت مند لکھنا ہے، غریب کا مجبور، بے سہارا، بے حال۔ تو یہ آپ نے اس کے سامنے لکھنے ہیں صفات۔